بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے اہل و عیال اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جہاں جہاں بھی ہیں نہ صرف بخیر و عافیت ہوں گے بلکہ خوش و خرم بھی ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خوشیوں کو مزید دوام بخشے اور ان میں اضافہ فرمائے اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک التماس ہوتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور اگر مناسب سمجھیں تو کامنٹس باکس میں جا کر اپنے کامنٹس ضرور لکھیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ سب کو فردر ان کے کامنٹس کے جوابات دیے جائیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ویڈیو کی جانب۔ میرا آج کا ویڈیو اسرائیل کے اس الٹیمیٹم اور اس وارننگ کے بارے میں ہے جو انہوں نے فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی خالی کرنے کے لیے دی تھی۔ اسرائیل نے غزہ کو خالی کرانے کے لیے حماس اور اس علاقے میں مقیم فلسطینیوں کو الٹیمیٹم دیے کہ وہ غزہ کا علاقہ خالی کر دیں، ورنہ اس میں رہنے والے کسی بھی فلسطینی پر کوئی رحم و کرم نہیں کیا جائے گا اور ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ غزہ کی اس پٹی میں تقریباً 12 لاکھ کے قریب فلسطینی آباد ہیں۔ اسرائیل نے ان فلسطینیوں کو یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ اگر وہ رضاکارانہ طور پر یہ علاقے چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان کو محفوظ راستہ دیا جائے گا، محفوظ راہداری دی جائے گی اور ان کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ جب قافلوں کی صورت میں وہاں سے نقل مکانی کر رہے تھے تو اسرائیلی ایئر فورس نے، ان کے جہازوں نے ان کے اوپر بمباری کی، ان کے اوپر شیلنگ کی اور اس سے سینکڑوں فلسطینی جو ہیں ان کو شہید کر دیا۔ یہ ان کی وعدہ خلافی اور ان کے یقین دہانیوں کے برخلاف کام تھا اور سینکڑوں کے حساب سے لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں راستے میں شہید کر دیے گئے۔ ان میں بڑے چھوٹے عورت مرد میں کوئی تمیز نہیں کی گئی۔ دوسری طرف باوجود مصر نے بھی فلسطینیوں کے لیے اپنا بارڈر کھولنے سے انکار کر دیا اور سینکڑوں پناہ گزین رفح کے بارڈر پر پھنس کر رہ گئے۔ تمام تاریخی حوالوں سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ اگر فلسطینیوں کو فلسطین کی سرزمین چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تو وہ دوبارہ کبھی بھی اپنی سرزمین پر واپس نہیں جا سکیں گے۔ ایچ اے ہیلر جو کہ کارنیج انڈومنٹ برائے بین الاقوامی امن میں ایک اسکالر کے طور پر کام کرتے ہیں، یہ ایک تھنک ٹینک ہے جو کہ غیر جانبداری کے ساتھ امریکہ، یورپ، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں کام کر رہی ہے۔ مسٹر ہیلر نے کہا کہ مصر دراصل فلسطینیوں کی نسل کشی میں کوئی کردار یا کسی قسم کی گواہی کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی وہ کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ حماس کے حملے کے بعد بنجمن نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، ان کی قیادت میں رائٹ ونگ کی سخت موقف رکھنے والی پارٹیز اور گروپ کے خیالات میں مزید سختی پیدا ہو گئی ہے۔ حتیٰ کہ وہ گروپس جو فلسطینیوں کے بارے میں کچھ نرم گوشہ رکھتے تھے اور اس کانفلکٹ کو حل کرنے کے لیے کسی مناسب سیاسی حل کی طرف جانا چاہتے تھے اور ہمیشہ سے وہ اسرائیلی حکومت کو اس بات پر مجبور کرتے رہے کہ اس مسئلے کا کوئی پرامن حل نکالا جائے اور فلسطینیوں کو اس بے سرسمانی اور بے یقینی کی کیفیت سے نکال کر ان کے لیے ان کی ایک ریاست کا وجود جو ہے نا اس کو یقینی بنایا جائے۔ لیکن اس کے بعد جب حماس نے ابھی حملہ کیا تو حماس کے اس حملے کے بعد ان کے نظریات میں بھی تبدیلی آ گئی اور اگر ان کے نظریات میں مکمل تبدیلی نہیں بھی آئی تو وہ جو رائٹ ونگ کا سخت گیر گروپ تھا اسرائیل کا، جو فلسطینیوں کے سخت خلاف ہے اور جو ان کی بربادی اور ان کو ملیامیٹ کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے ہیں، ان کے دباؤ کی وجہ سے ان کے نظریات میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئی ہے اور وہ اس چیز کے حامی بن گئے ہیں کہ حماس کو مکمل تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو اس سرزمین سے مکمل طور پر نکال دیا جائے اور انہیں یہاں سے بے دخل کر دیا جائے۔ اور میڈیا کے کچھ عناصر اور کچھ دائیں بازو کے سیاستدان بھی اسرائیلی فوج پر دباؤ ڈال کر غزہ کو ملیامیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے بھی وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہاں کے باشندوں کو
مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے اس علاقے سے بے دخل کر دیا جائے۔ اسرائیل فلسطینیوں کے لیے ایک اور انقباہ کا باعث بننا چاہ رہا ہے، اور نکبہ کیا ہے؟ نکبہ 1948 یعنی کہ 1948 میں جو جنگ ہوئی تھی، اور جس میں فلسطینیوں کی تباہی و بربادی اور ان کی سرزمین سے ان کی بہت بڑے پیمانے پر نقل مکانی کو کہا جاتا ہے، اس کا نام وہاں پر نکبہ ہے۔ عربی میں اس کو ہم ڈیزاسٹر، انگلش میں ڈیزاسٹر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ڈسٹرکشن بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ ڈیزاسٹر اور وہ ڈسٹرکشن اور وہ میجارٹی عرب فلسطینیوں کی مستقبل بے دخلی کے لیے نکبہ کا نام دیا گیا تھا، اور اب اسرائیل ایک اور نکبہ کے لیے تیار ہے، اور اب وہی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ کچھ اسرائیلی پارلیمنٹیرین نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ نکبہ، جو دوسرا نکبہ جو 1948 کے بعد پہلی دفعہ دوبارہ ہوگا، تو اسرائیل کی موجودہ حکومت شاید اسی طرف جا رہی ہے اور اسی طرف سوچ رہی ہے کہ یہاں پر فلسطینیوں کے علاقوں کو تباہ برباد کر دیا جائے، ان کو ملیہ میٹ کر دیا جائے، اور فلسطینیوں کو ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ وہاں سے بے دخل کر دیا جائے اور ان کی ہجرت کا سامان پیدا کیا جائے۔ اس کے ساتھ دوسری طرف مصر کی حکومت جو ہے اس کو کچھ خدشات لاحق ہیں، جس کی وجہ سے وہ فلسطینیوں کے انفلکس یا بڑی تعداد میں مائیگریشن کو مصر کی طرف لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر فلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر ہجرت کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں پناہ گزین مصر میں آ گئے، تو ان پناہ گزینوں کی آڑ میں فلسطینی اور حماس کے جو آرم ونگز ہیں، جو مسلح لوگ ہیں، جو ان کے حماس کے جو ایکٹیو ریڈیکلز ہیں، وہ وہاں پر آ سکتے ہیں اور وہ مصر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مصر کے سینائی کا ریجن کا امن بگڑنے کا خطرہ ہے، اور سینائی یہ وہ ایریا ہے جہاں پر مصری افواج نے کئی سال تک دہشت گردوں اور اسلامک ریڈیکلز کے خلاف آپریشن کر کے ملکوں میں امن و امان قائم کیا۔ مصر نے 2007 سے جب سے اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ شروع کیا ہے، آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں اگر آپ کو یاد نہیں ہو کہ یہ جو غزہ کا انکلیو ہے، جو اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے اسرائیلیوں نے، یہ 2007 سے شروع ہوا ہے، اور 2007 کے بعد سے اب تک تقریباً 15 سے 16 سال ہو گئے ہیں جو فلسطینی ہیں وہ بیچارے اسی محاصرے کا شکار ہیں، اور اس محاصرے میں ہر چیز پر اسرائیل کا کنٹرول ہے، بارڈر کنٹرولز ہیں، ان کو ہمیشہ جو ہے نا وہ زیادہ سخت کرتا رہتا ہے، اور اسرائیل کا جو اس کنٹرول کی مصر بھی حمایت کرتا رہا ہے، مصر نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی، اور حماس کی زیر زمین سرنگوں کی تباہی کی بھی حمایت کی ہے، جو اسرائیل نے فلسطینیوں نے زیر زمین کچھ سرنگیں بنائی ہوئی ہیں بہت بڑی تعداد میں، اور اس کی تباہی کے لیے بھی مصر جو ہے نا وہ ہمیشہ اسرائیل کا حامی رہا ہے کہ ان کو تباہ کر دیا جائے۔ اور ان سرنگوں کا مقصد کیا تھا؟ ان سرنگوں کا مقصد جو تھا اشیاء ضرورت کی سمگلنگ اور فلسطینیوں کی آزادانہ نقل و حرکت، اور ان سرنگوں کے ذریعے ہی فلسطینی نہ صرف آزادانہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں، بلکہ انہی کی وجہ سے حماس سے جو اتنا شدید قسم کا حملہ کیا تھا، اس میں کسی حد تک ان سرنگوں کا بھی دخل تھا کہ جہاں سے ان کی نقل و حرکت جو ہے آسان تھی، اور جس کو جو ہے ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ڈیٹیکشن کے تمام جو آلات تھے ان کو فیل کرنے کے بعد وہ انہی سرنگوں کے ذریعے ہی حماس کے جو ملیٹنٹس ہیں، انہوں نے حماس کا جو مسلح گروپ ہے انہوں نے اسرائیل پر حملے کیے، کیونکہ وہ اس کے اندر چھپے ہوئے موو کرتے ہیں اور اسرائیل کی سیکورٹی فورسز کی نظر سے اوجھل رہتے ہیں۔ اب مصر کیا کہتا ہے کہ وہ دوبارہ سیکورٹی کے وہ ایشوز جن کو اس نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہے، اپنی انریسٹنس جو مصر کے اندر تھی ان کو قابو میں کیا ہے، اب وہ دوبارہ ان میں الجھنا نہیں چاہتا، کیونکہ کافی زیادہ نقصان، جانی نقصان اور مالی نقصان اٹھانے کے بعد مصری افواج نے اس اپرائزنگ پر قابو پایا، اور اسی انسرجنسی کے دور میں جو تھا مصری صدر حسنی مبارک اس وقت جو تھے 2011 میں ان کو حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے، اور یہ اسی چیز کا نتیجہ تھا۔ اب LCC کیا کہتا ہے
کہ وہ خبردار کرتا ہے کہ اگر فلسطینی غزہ سے لاکھوں کی تعداد میں یہاں آتے ہیں تو پھر ان کی سرزمین کو اسرائیل کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور جواب میں اسرائیل کو اپنی دفاع میں جوابی کارروائی کا پورا حق ہے اور اس کو کوئی اس سے منع نہیں کر سکتا، اور ان کو اس چیز کا جواز مل جائے گا کہ وہ مصر کے اوپر حملہ آور ہو سکیں۔ اور 1972 کے امن معاہدے کے بعد جو کہ مصر اور اسرائیل کے درمیان ہوا تھا، مصر اس چیز کا پابند ہے کہ اس کی سرزمین کو اسرائیلیوں کے خلاف کسی بھی استعمال سے روکا جائے اور ان کے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی کارروائی اس سرزمین سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے مصر جو ہے نا اس چیز سے ریلیکٹنٹ ہے کہ فلسطینی جو ہے بہت بڑی تعداد میں مصر کی طرف ہجرت کریں، اور اگر اس کے برعکس ہوتا ہے کہ فلسطینی وہاں پر آ جاتے ہیں اور مصر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی آڑ میں دوسرے فلسطینی مسلح گروہ یا حماس وغیرہ کے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور وہ اسرائیل کے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی کارروائی کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ مصر کا امن خطرے میں پڑ جائے گا، اور بلکہ مصر یہ کہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ مصر کا امن خطرے میں ہو جائے گا، بلکہ یہ چیز فلسطینیوں کے جو مقاصد ہیں، ان کے جو آزادی کا مقصد ہے، اس کو بھی خطرے میں ڈالے گی، کیونکہ اس وقت مصر جو ہے وہ ایک ان دونوں قوتوں کے درمیان میں ایک بفر زون کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اس کے پاس اس وقت جو مصر نے اس کے ساتھ اپنا معاہدہ کیا ہوا ہے 1979 سے اسرائیل کے ساتھ، اس معاہدے کے روح سے کم از کم مصر کسی حد تک جائز دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اسرائیل کے اوپر فلسطینیوں کے حق میں، لیکن اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی کہ فلسطینیوں کے کوئی گروہ مصر کی سرزمین کو اسرائیل کے خلاف استعمال کرے تو پھر اس سے یہ حق چھن جائے گا اور وہ کسی بھی قسم کی نیگوشیشن کے قابل نہیں رہے گا، اور اس کا اپنا امن بھی خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ مصر بہرحال یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ کسی قسم کی محاذ آرائی کر سکے۔ اب آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس کا، یہ سوال آپ تک چھوڑتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنے کافی، آج مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے لاگ کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی نصر ہو، اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم اور شکریہ۔